اس کی دی ہوئی توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مختلف مقامات سے کلمات ادا کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مقدس مہینہ شعبان المعظم جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور یہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا ماہ مبارک ہم گناہ گاروں کے لیے، سیاہ کاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے ایک بہت بڑا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انعام لے کر آتا ہے، رمضان المبارک۔ تو وہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ اس وجہ سے ہمارے اکابرین حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے وہ اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ دیگر مہینوں کی نسبت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محو عبادت ہوتے، لیکن دیگر مہینوں کی نسبت شعبان المعظم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے زیادہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ یوں کہیں کہ آثار صحابہ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے اکثر روزے ادا فرماتے تھے۔ حالانکہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہیں، اور اس کے ماں سوا ہم پر روزے فرض نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس میں شعبان المعظم میں اکثر روزے سے رہتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ اس مہینے کے کبھی کبھار مکمل روزے رکھتے فرماتے تھے۔ اور جب آپ مدینۃ المنورہ میں تشریف فرما ہوئے تو مدینۃ المنورہ میں مصروفیت کے سبب، یعنی کہ غزوات میں جانا یا دیگر مصروفیت کے سبب، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے آپ سے اگر رہ جاتے تھے تو اس کا اہتمام بھی قضا کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں فرماتے تھے۔ اب یہ ایام بیض کے روزے سنت ہیں، پہلے فرض تھے۔ جب یہ ماہ مقدس رمضان المبارک آیا تو اس میں ایام بیض کے روزے ان کی حیثیت نفل یا سنت کی رہ گئی۔ حضور علیہ السلام اس کو ادا فرماتے تھے تو سنت کی حیثیت ہے، لیکن اس سنت کی جو حیثیت ہے، کیونکہ ہر نیکی پر 10 گنا ہے، تو جو بندہ مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے، ایام بیض کے روزے ہوتے ہیں 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کو روزہ رکھنا، تو جو 3 روزے رکھتا ہے تو اس نے یوں سمجھو کہ پورے مہینے کو کور کر لیا۔ 3 روزے ہر مہینے میں رکھے، ایک مہینے کے روزے تو فرض ہیں، تو جب اس نے 3 روزے رکھے ہر مہینے میں تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا کہ اس نے مکمل سال روزے رکھے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل۔ تو میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے کسی مصروفیت کے سبب غزوات میں ہیں تو اس سبب آپ روزے اگر ایام بیض کے چھوڑ دیتے تو پھر اس کی جو قضا ہے، یعنی کہ اس کو پھر شعبان المعظم کے اندر ان کو رکھتے تھے۔
تو پتہ چلا کہ ایام بیس جو ہیں وہ ان کی اہمیت بھی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس ماہ مقدس کی بھی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینوں کی نسبت شعبان المعظم میں زیادہ عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں اکثر روزے کے ساتھ ہوتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا بھی ہے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، دیکھیں یہ تینوں مہینے اکٹھے آ گئے ہیں۔ پچھلا مہینہ گزرا رجب کا، ابھی ہے شعبان المعظم کا، اور آنے والا تو سبحان اللہ کیا کہنا اس کا، وہ تو چھم اللہ کی رحمت لے کر آ رہا ہے۔ تو تیسرا جو ہوا وہ ہوا رمضان المبارک۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان تینوں مہینوں کے لیے دعا فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے، یہ نہیں فرمایا میرے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا امت کے لیے بھی اپنی دعا میں شریک کرتے تھے امت کو، تو فرمائے کہ اللہم بارک لنا، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہم کو رمضان تک پہنچا۔ رمضان مہمان ہی ایسا آ رہا ہے نا، رمضان مہینہ ہی ایسا ہے کہ دعا کرتے تھے کہ آپ ہمیں رمضان تک پہنچا، تو رمضان اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ رمضان کی برکتیں ہی ایسی ہیں۔ اور پھر ان تینوں مہینوں کو اللہ رب العزت نے ایک ایک رات عطا کی ہے۔ تینوں مہینوں کو ایک رات اللہ رب العزت نے رجب کو عطا کی، وہ حضور کی معراج کی رات ہے، 27ویں رجب المعظم، اور ایک رات شعبان معظم کو، نصف شعبان، وہ رات جو ہے 15 شعبان کی رات، جس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں، شب برات۔ تو شب برات ان کی احادیث مبارکہ میں اہمیت آئی ہے۔ بعض ہماری سیاستہ کی جو کتابیں ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر شب برات پر انہوں نے مکمل احادیث کے باب باندھے ہیں۔ مثلا امام ترمذی نے مکمل باب باندھا ہے اس پر۔ تو ایک رات اللہ رب العزت نے یہ ماہ مقدس، یہ جو شعبان المعظم ہے، اس کو عطا کی ہے۔ اور ایک عظیم رات، ویسے تو پورا مہینہ برکت والا ہے وہ رمضان المبارک، لیکن ایک عظیم رات جس کے متعلق فرمایا کہ اس کی جو ایک رات ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اور وہ رات وہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ تو ایک رات رمضان المبارک میں عطا کر دی، وہ 27 معروف روایت کے مطابق 27ویں کی رات جو ہے، 27 رمضان المبارک یا اس کی آخر عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر، تو ایک رات جو ہے وہ رمضان میں عطا کر دی۔ تو رب کائنات نے ان تینوں مہینوں کو یہ فضیلت عطا کی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو رجب ہے، فرمایا الرجب شہری، رجب میرا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا، حضور معراج پر گئے نا، معراج کرائے گئے حضور کو، فرمایا رجب میرا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ والشعبان شہر اللہ، شعبان اللہ کا مہینہ ہے، والرمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔
تو اب دیکھیں تینوں مہینوں کو کسی نہ کسی طریقے سے نسبت عطا کی. حضور نے ان تینوں مہینے کے لیے دعا بھی کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو نسبت یہ بھی دی. سب مہینے اللہ رب العزت کی ہے، لیکن فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، اور شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اور اس میں تیسرا مہینہ فرمایا رمضان، فرمایا میری امت کا مہینہ ہے. تو امت جو ہے حضور کی، وہ رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کا تزکیہ تصفیہ کر کے اللہ رب العزت کو پا سکتی ہے. یعنی اس میں اللہ کی رحمت چمچم برستی ہے. اللہ رب العزت کی رحمت بندے کے قریب ہوتی ہے، اور وہ چھوٹی سی جب کوئی عمل کرتا ہے چھوٹا سا اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ انہیں ڈھیروں ثواب عطا کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ رمضان المبارک کی تیاری وہ شعبان المعظم سے ہی شروع کر دیتے تھے، شعبان المعظم سے. تو ہمیں بھی رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کرنی ہے، اور اسی حوالے سے ہم اپنے جو اس مہینے کے خطبات ہوں گے، اپنے اصلاح کے لیے ہم گفتگو کریں گے. اصلاح معاشرہ، معاشرہ کیا ہے؟ ہم معاشرہ ہیں. معاشرہ، ہم جب افراد ملتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے. تو اصلاح معاشرہ پر گفتگو کریں گے، اصلاح احوال، اپنے حال کو درست کرنے پر گفتگو کریں گے. تو وہ جو پہلی بات آج میں عرض کر رہا ہوں اس حوالے سے، وہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر عرض کیا کہ ابھی معراج کی تھوڑی سی، ویسے تو بہت سی چیزیں باقی ہیں، اس پر 2-4-5 جمعے اور بھی گزر جاتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تحفہ ملا امت کے لیے. تو انشاءاللہ اس تحفے سے ہم اپنی گفتگو کو شروع کریں گے، اور یہی تحفہ جو تحفہ معراجیہ ہے امت کے لیے، جس کا نام نماز ہے، انشاءاللہ عزیز اس پر ہم آج گفتگو کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت کا دیدار کیا، جیسا کہ اللہ کی شان ہے. اللہ کا دیدار کیا. حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن سورہ، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا. کون سی صورت تھی؟ ہماری عقل سے ماورا ہے، ہماری سمجھ سے ماورا ہے، کیونکہ وہ ذات ہی وہ ہے کہ وہ دل میں تو آتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے. تو اللہ کی پہچان یہی ہے کہ وہ دل میں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. تو کس طرح اللہ کا دیدار کیا اللہ ہی جانتا ہے. اس کا حبیب جانتا ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا، اور اس کے حبیب نے انہیں دیکھا. اور پھر اللہ رب العزت نے اس مقام پر اپنے پیارے حبیب سے کلام فرمایا، جس کی بابت قرآن مجید میں فرمایا گیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر اس نے وحی فرمائی جو چاہا وحی فرمائی. وحی سے مراد کلام ہے. پھر اس نے کلام کیا، یعنی اللہ نے کلام کیا، جو چاہا کلام کیا. تو اس کلام کو بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے. بس کچھ چیزیں جو ہمارے سامنے عیاں ہوئی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور حاضر ہوئے تو حضور سراپائے عجز و انکسار بن کر حاضر ہوئے. جو ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے باری تعالیٰ، میں تیری بارگاہ میں وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے، تیری ذات میں نہیں ہے، اللہ کی ذات میں نہیں ہے. کیا؟ اللہ ہر چیز کا قادر و خالق و مالک ہے، قادر مطلق ہے وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی سے پاک ہے، اللہ انکساری سے پاک ہے. تو حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہ باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں عجز و انکساری لے کر آیا ہوں. عجز و انکساری، میری تمام قولی فعلی باتیں یا اللہ تیرے لیے ہیں،
صرف تیرے لیے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی۔ یہ علماء کرام نے فرمایا یہ کلام معراج کا ہے، معراج کی رات۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی تجھ پر سلام ہو۔ یہ جب کوئی طریقہ ہم بھی کہیں جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پر سلام بھیجا، السلام علیکہ، اے حبیب آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جو کچھ اب دنیا میں حسن دیکھتے ہیں یہ سب اللہ رب العزت کی یہ تخلیق ہے، اللہ اس کا خالق ہے، خالق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور حقیقت میں لوگ تو کہاں کا بھٹکے پھرتے ہیں، حقیقی میں کسی ذات کو محبوب بنانا ہے تو محبوب حقیقی اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات۔ تو اس محبوب حقیقی کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے کلام فرما رہا ہے، لیکن اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جواب دیا تو اس میں امت کو شریک کیا۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی قربت میں بھی حضور اپنی امت کو نہیں بھولے۔ تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ حضور کا کلام آگے یہ ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے بار الہ تیرا سلام مجھ اکیلے پر نہ ہو، بلکہ السلام علینا، حضور نے اپنی امت کو داخل فرمایا، وعباد اللہ الصالحین، اور قیامت تک میری امت کے جو صالحین آئیں گے، نیکوکار آئیں گے، مومنین، فرمایا ان تمام پر تیرا سلام ہو۔ تو قربان نہ جائیں اس ذات پر جس نے اللہ کی قربت میں بھی کعبہ قوسین کی منزل پر، ثم دنا فتدلی کی منزل پر، اور او ادنا کی آغوش قربت میں بھی امت کو یاد رکھا، امت کو یاد رکھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں کلام کیا۔ تو یہ جو آیا ہے تشہد پڑھتے ہیں ہم، یہ کلام معراجیہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے امت کے لیے تحفہ عطا کیا، کیونکہ اس پر اگر ہم آگے معراج پر گفتگو کرتے رہیں تو پھر وقت اسی پر صرف ہو جائے گا۔ ہم اپنے مضمون کو شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو، آپ کی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ اچھا، یہ سابقہ امتوں پر بھی فرض تھی نماز، مگر اس کی حیت کیفیت کچھ اور طریقے سے تھی، اور وہ 5 نمازیں بھی بیک وقت نہیں تھیں، جیسے ہم 24 گھنٹے میں 5 نمازیں، کسی پر 2 نمازیں فرض تھیں، کسی پر 1 فرض تھی۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ اس کا پسندیدہ عمل ہے نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے کہ یہ بندے کا سر جو کبھی کٹ تو جاتا ہے لیکن کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، لیکن وہی سر ہم زمین پر رکھ کر پیشانی اور ناک کو رگڑ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کبھی قیام میں کھڑے ہیں اپنے ہاتھ باندھ کر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں غلام بن کر کھڑے ہیں، کبھی جھکے ہوئے ہیں، کبھی رکوع میں ہیں۔ تو یہ عمل ہی ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر واپس تشریف فرما ہوئے، تو روایت میں آتا ہے کہ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے چوتھی ملاقات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلی ملاقات حضور فرمایا کہ مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ، دوسری ملاقات بیت المقدس، تیسری ملاقات جاتے ہوئے چھٹے آسمان پر، اور چوتھی ملاقات پھر واپسی پر پھر چھٹے آسمان پر۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا کہ اے محمد، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا ہے؟
تو انہوں نے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں 50 نمازیں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا کہ اے محمد آپ واپس جائیے، میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی وہ نہیں پڑھتے تھے، میری امت کی عمریں زیادہ تھیں مشاغل کم تھے، آپ کی امت کی عمریں کم ہوں گی مشاغل زیادہ ہوں گے، تو لہٰذا آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی، اور آپ واپس جائیں اور اس میں تخفیف کرائیں۔ موسیٰ کلیم اللہ جانتے تھے نا کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے فرما دیا ہے، لیکن یہ بھی جانتے تھے یہ اس کا حبیب ہے، جب جائے گا تو کمی ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ جس پر تھوڑی بہت ذہنوں کے اندر ایک اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وسیلہ کہاں سے جائز ہے، یوں دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ وسیلہ بنے، وسیلہ اسے تو کہتے ہیں، وسیلہ بنے ہمارے لیے، اور حضور کو یہ مشورہ دے دیا کہ آپ واپس جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں تخفیف کی درخواست کریں۔ حضور علیہ السلام واپس پلٹے۔ میں نے عرض کیا پچھلے جمعہ پر کہ ایک روایت میں آیا کہ آپ 5 دفعہ تشریف لے گئے، ہر دفعہ 10 نمازیں، ایک دفعہ 5 نمازیں معاف ہوئی تو آخر میں 5 رہ گئی، اور دوسری روایت میں 5 نمازیں معاف ہوئیں اور حضور چھٹے آسمان سے پھر اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ 5 نمازوں کو معاف فرما دیتا، کم فرما دیتا، وہ حضور کی امت کی، حضور کی خوشنودی کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو ہے 5 نمازیں باقی ہیں، اور آقا علیہ السلام سے اب بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہی عرض کیا کہ یا محمد یہ بھی زیادہ ہے، دوبارہ جائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، اب مجھے بار بار اللہ کی بارگاہ میں جا کر تخفیف کی درخواست کرنے سے حیا آتی ہے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا، آپ جاتے تو اللہ ضرور معاف کرتا، لیکن آپ اپنے الفاظ ہیں حدیث پاک کے کہ مجھے بار بار اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں آپ لے کر آئے، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے یہی عرض کیا کہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ ہمارے وہ جیسے تو ذہن میں سوچتے ہوں گے میرے جیسے بندے کہ ایک چکر اور بھی لگا دیتے تو کام بھی مکمل ہو جاتا، لیکن یہ 5 بڑا عظیم یہ تحفہ ہے، یہ 5 موسیٰ کلیم اللہ وہ اس بات میں وسیلہ بنے اور بار بار جاتے رہے، 50 سے 5 ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات بدلے نہیں جاتے، وہ جو فرما دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس کا حبیب تھا، یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا، اللہ معاف کر دیتا۔ تو جب آخر میں 5 رہ گئیں تو رب کائنات نے فرمایا اے حبیب ہم نے 50 فرض کی تھیں، آپ تخفیف کی درخواست کرتے رہے، ہم معاف کرتے رہے، یہاں تک کہ 5 رہ گئیں، آپ کا جو بھی امتی وہ 5 پڑھے گا ثواب انہیں ہم 50 کا عطا کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کو ہم بڑی یکسوئی کے ساتھ اور مکمل یعنی کہ ٹائم پر وقت پر اس کو ادا کریں، سستی نہ کریں، کاہلی نہ کریں۔ نماز میں سستی کا وبال یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا فوائل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے، نمازیوں کے لیے بربادی ہے، فوائل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ فرمایا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں۔ اب ہم تمام نمازی ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، جو کوئی نہیں پڑھتا ہے گھر میں بیٹھا ہے، یہ جو فرمایا نمازیوں کے لیے بربادی ہے، تو ایک تفسیر اس کی یہ کی کہ جو بھی مسلمان مومن ہے اس پر نماز فرض ہے، وہ نمازی ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، اس کو نماز پڑھنی ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ کی کہ نماز تو پڑھتے ہیں، مسجد میں تو آتے ہیں، گھر میں بھی پڑھتے ہیں، جب وقت آتا ہے پڑھتے ہیں، لیکن اس میں سستی کرتے ہیں،
काहिली करते हैं। चलो भाई अभी तो वक्त पड़ा है, अभी होटल पर बैठे हैं, अजान हो गई है, ठीक है कोई बात नहीं है, वो बाद में पढ़ लेंगे, घर जाकर पढ़ लेंगे। घर में आए, चलो अभी बच्चों के साथ गपशप हो रही है, पढ़ लेता हूँ। ये वक्त गुजरते गुजरते इशा का टाइम वो आधी रात के ऊपर कर दिया, सोचते सोचते यही तो इशा का वक्त तो सुबह तादक तक है, लेकिन खुद ब खुद वक्त होने के बावजूद इसमें सुस्ती करते रहना, उसको आधी रात के बाद ले जाना, इससे भी नमाज मकरूह होती है। और सुस्ती काहली इसमें फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन, वाइल है नमाजियों के लिए। वाइल क्या है? बर्बादी, बर्बादी है नमाजियों के लिए। और एक रिवायत में आया कि वाइल जो है वो एक जहन्नम की वादी का नाम है। फरमाया कि वो जहन्नम की वादी नमाजियों के लिए है। कौन से नमाजी? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों को भुलाए बैठे हैं, जो अपनी नमाजों में सुस्ती काहली करते हैं, भुलाए भी बैठे हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं, नमाज तो फ़र्ज़ है उन पर, नमाज हर मुसलमान मोमिन आकिल बालिग पर फ़र्ज़ है, लेकिन उन पर फ़र्ज़ होने के बावजूद वो भुलाए बैठे हैं, नमाज नहीं पढ़ते। तो ऐसों के लिए फरमाया कि फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन, ऐसों के लिए वो बर्बादी है या वो जहन्नम की वादी है, जहन्नम की वादी। तो लिहाजा नमाज के अंदर सुस्ती काहली, बेजारी से तो हमारी जॉब नहीं चलती। बेजार बंदा है उससे अपनी जॉब चलती है? बेजारी तो बहुत बड़ी मुसीबत है। जो भी काम करो यकसुई के साथ, मुकम्मल यकीन व ईकान के साथ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नमाज अगर सुस्ती काहली के साथ और उसके अंदर बेजारी के साथ अदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बेशक हम रजकू सजूद तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो सवाब नहीं मिलता है। रिवायत में भी आया कि जो बंदा नमाज पढ़ता है सुस्ती कहली के साथ, नमाज पढ़ रहा है, तो उसकी नमाज फिर अल्लाह की बारगाह में उठाई जाती है। वो अल्लाह की तबारक व तआला की बारगाह में जो भी कलिमात तय्यब होते हैं वो अल्लाह की बारगाह में उठाए जाते हैं। आप ज़िक्र अज़कार करते हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह सुनता है, अल्लाह हमारी शाख से ज़्यादा करीब है, लेकिन हदीस पाक में आया कि वो अल्लाह की बारगाह में उठाए जाते हैं, पहुँचाए जाते हैं। तो जब वो आसमान अव्वल पर नमाज जाती है और वो सुस्ती काहली वाली नमाज जब आसमान अव्वल पर जाती है तो उसे एक बसीदा बदबूदार कपड़े में लपेट कर उस नमाजी के मुंह पर मार दिया जाता है जो अदा करने वाला होता है। अब बताइए कि वो नमाज तो जो हमारा तरीका बन चुका है, उस तरीके से तो वो नमाज हमारे मुंह पर मार दी जाती है। हम फिर इधर से हम गुमान में होते हैं कि हम तो अल्लाह की बारगाह में पंजगाना नमाज अदा कर रहे हैं। तो नमाज जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंदीदा इबादत है। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन के लिए मेराज है। हजूर को मेराज की रात अता हुई। मेराज पर अल्लाह की बारगाह में इतना बड़ा उरूज किसी नबी को नहीं मिला, किसी नबी को नहीं मिला। हजूर को ये उरूज मिला, हजूर को उसी उरूज की रात ये उम्मत के लिए तोहफ़ा मिला। और ये वो अजीम तोहफ़ा कि जो नमाज की सूरत में उम्मत को मिला है। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ। जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह से कलाम करूँ मैं, तो नमाज के अंदर जब बंदा होता है तो अल्लाह से मावे कलाम होता है। आप फरमाते जब मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह से कलाम करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझसे कलाम करे तो मैं कुरान का पढ़ता हूँ। हैं ये अजीम बड़े तोहफ़े हैं नमाज, कुरान। ये अलमारी में रखा है, हमारी अलमारियाँ भरी हैं, घर में हमारे जुज़दान के अंदर बरकत के लिए रखा गया है। हमें तौफीक नहीं होती कि कुरान घर में रखा है और इसको पढ़ लें। ये कुरान जो हम तिलावत करते हैं कुरान मजीद की, तो हज़रत मौला अली के कौल के मुताबिक जब कुरान कोई पढ़ता है तो अल्लाह बंदे से कलाम कर रहा होता है। ये कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह की मखलूक, ये खल्क नहीं है। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है। तो जो कुरान को तिलावत कर रहा होता है तो गोया के बोल तो वो रहा है, ज़ुबान उसकी हिल रही है, लेकिन कुरान यानी अल्लाह उससे कलाम कर रहा है। और जो नमाज के अंदर बंदा खड़ा है तो वो बंदा अल्लाह से कलाम कर रहा है।
بندہ اللہ سے کلام کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اس کا نام بھی رکھا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، دوسری مقام پر ہے یہ کہ بے شک نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی ہے قریب ہونا۔ صلاۃ کا لغوی معنی بھی قریب ہونا ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن مجید کے حوالے سے سیصلیٰ، یہ سورہ لہب کے اندر، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلیٰ نار، پہنچ گیا یعنی ابو لہب، سیصلیٰ وہ پہنچ گیا اس آگ کے قریب۔ تو قریب کے قریب قربت کا معنی ہے صلاۃ کے اندر، صلاۃ۔ ابو لہب اس کی بیوی، یہ حضور علیہ السلام کے ازلی دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تکلیفیں دیں، اور بالخصوص انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا کہ اے محمد تو ایسا ویسا ہو جائے، تو نے ہمیں، وہ پہلا حضور کا اعلان تھا، اس وجہ سے بلایا، تو ہاتھ اٹھایا تھا۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے۔ اور آگے یعنی کہ وہ اس نے دشمنی کی، آگے دشمنی کرتا رہا آخر تک، مرتے دم تک۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دوزخ کی آگ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ تو صلاۃ کا معنی قربت ہے، قریب ہونا، قریب ہونا، کسی چیز کے قریب ہونا۔ لیکن جب نماز کے لیے یہ بولا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربت کا ایک نماز ذریعہ ہے، قربت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اس کی اللہ کی شایان شان اس کے قریب ہوئے، جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ امت کے لیے، حضور کی امت کے لیے یہ عظیم تحفہ کہ بندہ نماز میں کھڑا ہے تو اللہ کے قریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت چاہتے ہو تو اس کو بھی اللہ نے صلاۃ کے ساتھ تعبیر فرمایا، اس کو بھی صلاۃ کے ساتھ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، وہاں بھی صلاۃ۔ اگر اللہ سے قربت چاہتے ہو تو لفظ صلاۃ، قربت، کیونکہ صلاۃ کے معنی ہی قربت کے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت وہ بھی صلاۃ۔ فرق یہ ہے دونوں صلاۃ میں، فرق یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہم پر صلاۃ فرض کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت نہیں ہے، وہ ہماری سنت ہے، وہ بندوں پر اللہ کا حکم ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، سینکڑوں مرتبہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو جب اللہ کی سنت ادا کرو گے، اللہ کا حکم، جب اللہ کے حکم پر عمل کرو گے، نماز پڑھو گے تو اللہ کی قربت پاؤ گے۔ مگر اللہ کی سنت نہیں تو اس میں قید ہے کہ اس کو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو وقت مقرر کر دیا، ہر نماز کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم رکھا، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یہ جو زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد اس کے بعد ہر چیز کا سایہ دو گنا ہو جائے، امام اعظم ابو حنیفہ کے فتوے کے مطابق، تو یہ ٹائم رکھا ظہر کا۔ جب ہر چیز کا سایہ دو گنا ہو گیا، وہاں سے عصر کا ٹائم شروع ہوا، سورج کے غروب تک مغرب کا ٹائم، سورج غروب ہوا، شفق جو دیہاتوں میں دیکھی جاتی ہے، یہ آسمان کے کناروں پر سرخی ہوتی ہے، جب یہ سرخی ختم ہو جائے تو وہاں تک مغرب کا ٹائم، پھر اس کے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہوا، وہ چلا گیا صبح صادق تک۔ تو رب کائنات کا جو حکم تھا کہ نماز قائم کرو، اور یہ صلاۃ کے اندر اللہ کی قربت کا معنی پایا جاتا ہے، تو اس کو قید میں رکھا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا حکم دیا وہ بھی حضور کے ساتھ صلاۃ کا لفظ ارشاد فرمایا کہ اگر نبی سے قربت چاہتے ہو تو پھر بھی صلاۃ پڑھو، یعنی درود پڑھو، اگر تم اللہ سے قربت چاہتے ہو تو پھر بھی صلاۃ پڑھو، یعنی نماز پڑھو۔ تو جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ ہے، چونکہ وہ اللہ کی سنت ہے، جو نماز ہے وہ ہماری سنت ہے، حضور کی سنت ہے، حضور کی امت کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض کی گئی، اللہ کی سنت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب سنت نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قید سے پاک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقید نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے نماز جو اللہ رب العزت کی سنت نہیں حکم ہے،
اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید میں رکھا، وہ مقید بالوقت بھی ہے، مقید بالحیت بھی ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر قربت چاہتے ہو صلاۃ کی، تو چونکہ وہ اللہ کی سنت ہے، وہ قید سے ماورا ہے، اس کے لیے حکم یہ دیا کہ دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، کوئی لمحہ ہو، چل رہے ہو، سو رہے ہو، بیٹھے ہو، جب بھی چاہو میرے حبیب پر صلاۃ پڑھو، کیونکہ یہ اللہ کی سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اور اللہ قید سے پاک ہے تو اس کی سنت بھی قید سے پاک ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز ادا کرنا، یہ تو ضمناً ایک بات آئی صلاۃ کے حوالے سے میں نے عرض کر دی کہ اگر اللہ کی قربت چاہتے ہو تو نماز پڑھو، رسول کی قربت چاہتے ہو تو درود و سلام پڑھو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وقت چونکہ ہو گیا ہے، ابھی نماز انشاءاللہ میں اس پر مسائل پر بھی گفتگو کروں گا۔ نماز کے مسائل جو ہیں، جو چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنے اندر، اپنے نمازیوں بھائیوں کے اندر، اور اس کے سوا جو کچھ سوال ہم سے پوچھے جاتے ہیں اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور اسی موضوع کو لے کر اگلے جمعہ پر انشاءاللہ مکمل شروع سے ہی نماز پر یا گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔